बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और आज हम बड़े ख़ास मेहमान और इनकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और ये बताता चलूँ कि इनकी कराची में सियासी तौर पर बड़ी खिदमात है। और यकीनी तौर पर जो हालिया इलेक्शन हुए इन्हें 253 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ओसामा कादरी के मुकाबले में बड़ा सख्त फाइट दिया। और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और ये बड़ी एक अवामी शख्सियत भी है, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और ये इमरान खान साहब के भी बड़े करीबी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की नज़रें भी अशरफ कुरैशी पर, क्योंकि कराची से जब तहरीक इंसाफ का वजूद आया तो उस दिन से लेकर आज तक ये उनके शाना बशाना है। और पीटीआई में इनकी बड़ी खिदमत है। यकीनी तौर पर पीटीआई में एक बड़ा नाम होने के साथ साथ ये फलाही काम भी किए। इसके अलावा इनकी जो खिदमत है आज उस पर बात होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची शहर में और वफाक में 3 सूबों में और यकीनी तौर पर सिंध के अंदर जो दावे करते हैं कराची के मसाइल पर, मगर 12 साल से सिंध हुकूमत पर जो है यहाँ पर हुकूमत कर रही है, मगर मसाइल के हवाले से वो नाकाम हुई। और तब्दीली का नारा लगाने वाली जो तहरीक इंसाफ ने उसने एक बार फिर शहर कराची पर काम किए। और उनके वफाकी और जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हालिया बारिश भी हुई और इस बारिश के अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़े ज़बरदस्त कारनामे दिए और यकीन तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में बारिशें हुई और पार्टी भी बड़े कहती है कि हमने बड़े काम किए। और कराची में तो आपके मुकाबले में ओसामा कादरी थे एमपी पाकिस्तान के, और आपने बेशुमार काम किए, वहाँ मसाइल हल किए भी। जैसे कि बारिश के दौरान वहाँ गाड़ियाँ बंद हो गई, आपने बड़ा काम किया, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि एमरजेंसी मसाइल जो है ना, एमरजेंसी नौयत के काम चाहते हैं फौरी तौर पर। 5 साल मनसूबा, 10 साल मनसूबा, 15 साल मनसूबा लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि वजह यह है कि जिस वक्त तकलीफ में होते हैं वो चाहते हैं कि उनको उस वक्त रिलीफ मिले। मैंने जो है, मेरी टीम ने ये कोशिश की कि हम जो है लोग गाड़ियों के जो फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, जहाँ गड्ढे हो गए तो उनको भरा जाए और उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए जो हो सकता था। लेकिन क्योंकि वजह यह है क्योंकि वो सरकारी चीज़ तो हमारे साथ है नहीं, मेरे साथ, क्योंकि मैं इलेक्शन में हार भी चुका हूँ और 18वीं तरमीम के बाद वो अख्तियारात हमारे पास नहीं है कि उसको जो है हम कुछ कर सकें। बल्दियात एमके उनके पास थी और बाकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, बल्दियात भी पीपल्स पार्टी के पास एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास है, क्योंकि कचरा उठाने का जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी उन्हीं के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं और चल रहे हैं उन लोगों के आपस में, जिसकी वजह से रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं देखिए, नियत का बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला यह है कि आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं। आपको मंसूबे बनाने हैं आवाम की रिलीफ के लिए, फलाह बहबूद के लिए। अगर आपको बनाने थे तो आप किस बात का इंतजार है? जब तक आप इख्तिदार में थे और इख्तिदार में हैं, इंतजार में किस चीज का इंतजार है? तहरीक इंसाफ की तो सबसे बड़ी मजबूरी ये हो गई है कि उसके पास 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात बहुत महदूद हैं। सूबाई है उसके अंदर, सूबाई मामलात में। इमरान खान साहब का वो मंशूर का हिस्सा था कि मैं अपने MNAs को और MPs को फंडिंग दूंगा, वो कानून साजी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सिस्टम के अंदर आए, क्योंकि इक़्तिदार के अंदर हमारे पास अभी कानून साजी करने की सलाहियत वो नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, क्योंकि अवाम की जो ताकत जिसके जरिए इमरान खान साहब बने हैं वो ज्वाइंट है और मुख्तलिफ मखलूत पार्टियों के साथ हम मिलकर बना रहे हैं चीज़ों को। बनाइए तो अभी हमारे पास टोटल मेजोरिटी तो नहीं है कि हम कानून साजी से कर सकें। 18वीं तरमीम जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जरिए इन्होंने कहा कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन ये एक इस हद तक जो है सूबे पे आके वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर रुक जाता है, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जाता, वो नीचे जो है सिटीज तक नहीं जा रहा, वो जो है एक उसको मरकजियत कायम की हुई है। आपको पता होगा कि DO हेल्थ जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको बराह रास्त फंडिंग कोई नहीं मिलती, वो सिंध गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर दी है और उन्हें अख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास चले गए। बजाय इसके कि डेवलप होकर लोगों के डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आते हैं फिर UC के लेवल पे जाते, वो उन्होंने कहीं नहीं दिया। 18वीं तरमीम का जो फायदा अवाम को पहुंचना था उसका उल्टा नुकसान पहुंचा है, उसके जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है अवाम को। ताकत को मरकजियत सूबाइयत को अंदर लेकर महदूद कर दी गई, बजाय उसको नीचे की तरफ लेके जाते। मकसद 18वीं तरमीम का मकसद तो ये था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, नीचे अख्तियारात हो, पैसे नीचे ट्रांसफर हो, अख्तियारात नीचे ट्रांसफर हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में गया। मगर अशरफ साहब, ये कहा जाता है कि जब PTI की यहाँ हुकूमत आई और नारा लगा तब्दीली का, अवाम ने बड़ी खुशी हुई और लोगों ने आपको वोट भी दिए। 14-15 आपके MNA भी हैं, सूबाई असम्बली के अंदर आपका अपोजिशन लीडर शमीम नकवी साहब भी हैं। तो यकीनी तौर पर कराची की आवाम की तरफ नजरें आप पर ना, दीगर जमातों के अलावा, क्योंकि सूबाई असम्बली में 12 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, उन्होंने तो आवाम को कोई डिलीवर नहीं किया।
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بدقسمتی سمجھیں کراچی کی یا ہماری سب کے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ جب تحریک انصاف کو اقتدار ملا ہم نے تبدیلی کے لیے لے کر آئے، لیکن وہ طاقت نہیں ملی جس کے ذریعے ہم قانون سازی کرتے، عوام دشمن جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو ختم چینج کرتے اور عوام کو ڈائریکٹ ریلیف دینے کے کام کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اور نواز شریف کی گورنمنٹ نے دونوں نے مل کر، پیپلز پارٹی اور دونوں پارٹیوں نے مل کر ایک 18ویں ترمیم منظور کی، ڈیولیشن کی، میں نے آپ کو جو بتا رہا تھا، لیکن اس کا فائدہ عوام کو پہنچنے کے بجائے صوبائی گورنمنٹوں کو پہنچنا شروع ہو گیا۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں کا جو سسٹم ہم نے بنایا وہ نیبرہڈ سسٹم ہے وہاں پنجاب کا، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے وہاں پہ منظور بھی کرا لیا، اور الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہی چیز ہم نے جو ہے کے پی کے اندر بھی امپلیمنٹ کی، لیکن سندھ میں بدقسمتی سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ قانون کا اختیار جو اختیار ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے، بلدیات کے پاس جو محدود اختیار کے اندر وہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ان کے پاس جو چیزیں وسائل تھے اس سے انہوں نے کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کا کام نہیں کیا، انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کے علاوہ کام نہیں کیا۔ میں تحریک انصاف کی طرف سے میں اس بات کی وکالت نہیں کروں گا کہ ہم نے جو ہے تبدیلی کا نعرہ لگا کے اور عوام کو ریلیف نہیں دیا یا اس طرح کا، لیکن ہم نے عمران خان صاحب نے 165 ارب روپے کا بجٹ دیا، ان کے منصوبے دیے، لیکن ہم وہ منصوبے سندھ گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر ممکن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے۔ میں اس کے اندر خود SITCL کا ممبر ہوں اور میں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہم معاملات ہوتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اب گرین لائن بس سروس کا معاملہ ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک ابھی جو ہے جو نمائش تک یا نمائش سے آگے کا جو سسٹم تھا اس کے اوپر جو ہے قدغن آ گئی، K4 کے اوپر جو ہے قدغن ہے کراچی کو پانی کی سپلائی کے لیے۔ وفاق نے اس کو کہا کہ اب ہم خود کر کے لے کے بناتے ہیں، کیونکہ پہلے 50% مرجع سندھ نے دینا تھا اور 50% انہوں نے دینا تھا، سندھ گورنمنٹ نے دینا تھا، لیکن انہوں نے دیا ہی نہیں۔ انہوں نے جو ہے اس منصوبے کو جو ہے بالکل اس بات کا سیاسی ایشو بنا دیا، جبکہ یہ عوامی ایشو تھا، پانی یہاں پہ آنا تھا۔ دوسری بات ایک آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ہے جب یہ گیس کا مسئلہ آیا، ایشو ہوا، اور عمر ایوب یہاں پر کراچی میں تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو وفاق کا مسئلہ ہے، کیونکہ بجلی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، کہ الیکٹرک مستقل پرابلم کر رہی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ایسکو ہے وہاں پہ وابڈا پرابلم کر رہی ہے، تو یہ تو وفاق کا مسئلہ اس کے اندر آ رہا ہے، اور یہاں پہ جو گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے اس کو کیا کریں گے ہم؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی رائٹ آف دا وے مانگ رہے ہیں مستقل سندھ گورنمنٹ سے، وہ نہیں دے رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے پریس کے ذریعے بتایا، اور پھر بتایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس کو رائٹ آف وے صرف راستہ مانگا جا رہا تھا کہ پورٹ سے اس سسٹم کے اندر NLG کو انجیکٹ کرنا تھا۔ تو یہ سندھ حکومت کیوں نہیں دے رہی تھی وفاق کو؟ کیا وجہ تھی کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، کس چیز کی عوام یہ سیاست یہ کر رہے ہیں کہ اگر عوام کو ریلیف مل گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ براہ راست لوگوں کو گھر کے اگر انصاف ملے تو گھر کے دہلیز پہ ملے، ریسورسز ملے تو گھر کے۔ آج دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی لگنی چاہیے سندھ کے اندر خاص طور پہ اس بات کے لیے، اور پورے پاکستان کس حوالے سے دیکھیں پورے پاکستان یہ جو عوامی مسائل کے حوالے سے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جتنے منصوبے ہم لوگوں نے یہاں پہ بنائے ہیں پچھلی گورنمنٹوں نے، وہ اسکول بنائے ہوں، اسپتال بنائے ہوں، ڈسپینسریاں بنائی ہوں، سڑکیں بنائی ہوں، پانی کے منصوبے بنائے ہوں، ہر چیز کے اوپر جو ہے نیا منصوبہ لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ جو بجٹ ہمارے پاس ہے ہمیں ان بجٹ کو اس جگہ پہ لگانا چاہیے جو پہلے ان فنکشنل اسکول پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے کے اسکول بھوت بنگلہ بنے ہوئے ہیں، کون سے سرکاری اسکول جتنے بڑے ہو، KMC کے اسکول ہیں یا سرکاری اسکول ہیں، سرکاری ڈسپینسریاں ہیں، ان کا حال کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں پہ اس وقت جو ہے نا اگر فوکس اگر کرنا ہے اور کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں فوکس کرنی پڑیں گی۔ ارشد صاحب، کراچی کے مسائل حل کرنے میں تو ایک اور پرابلم سامنے آ گئی کہ ایک 7واں ضلع پیپلز پارٹی نے ایک نام کر دیا، بولا اس پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ضلع میں آبادی بہت ہے۔ اچھا، آبادی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر جو صوبے کی آواز اٹھتی ہے، اور 3 کروڑ سے زائد کی یہاں آبادی ہے اور 1 کروڑ سے زائد کی مردم شماری دکھانا کراچی میں، تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ 7واں ضلع بنا کے آپ نے اس سے پہلے 2 ضلع بنائے، ملیر اور جو لیاری کا تھا، اور حالیہ بارش میں یہی 2 ضلع سب سے زیادہ تباہی کا مرکز بنے، اور یہ دونوں پیپلز پارٹی کے گھر تھے، تو کیوں 7ویں ضلع کی ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا، یہ سیاسی مینجمنٹ ہے، یہ عوامی مینجمنٹ نہیں ہے۔ عوامی مینجمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ہوگی، انتظامی طور پہ جو ہے معاملات کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں رہتا، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی، بے نظیر صاحبہ آئیں، ان کا منشور اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنرز کی حکومت ہونی، ڈسٹرکٹ گورنرز ہونے چاہیے۔ وہ اتنی مائکرو لیول پہ جا رہی تھی کہ گورنرز کو ڈسٹرکٹ پہ لے کر آ رہی تھی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی اس کے اپنی جو ان کی قائد تھیں اور جو بہت ذہین اور خاتون تھیں، وہ انہوں نے جو ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ بجلی کا جو میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کا نعرہ تھا، یہ بھی بے نظیر صاحبہ کا ہی تھا،
हर गांव में हर जगह पे बिजली को, उनको मालूम था कि बिजली की शॉर्टेज होने वाली है और चीजों को लेके कर रही थी। उनकी नीयत में और फर्क था, यहाँ के लोगों का नीयत में बड़ा फर्क है। आपकी जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर हुकूमत कायम करने की बात कर रही थी गवर्नर पे, आप सिंध के ऊपर बात करते हो तो इंतजामी मामला बात आते हो तो आपसे लसानियत की बात करना शुरू कर देते हैं, आप सुबाहियत की बात करना शुरू कर देते हैं, इस बात के ऊपर सियासत करना शुरू कर देते हैं कि लोगों से वोट ले लें इस बुनियाद के ऊपर, जबान की तकसीम, सूबे की तकसीम की बुनियाद पर वोट ले लें। अपने अपनी मंशूर पे तो अमल करते नहीं हो। पीपल्स पार्टी की तो कायद ने जब मंशूर दिया था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने चाहिए, तो इसका मतलब यह था कि इंतजामी तौर पर गवर्नर बनाने चाहिए। गवर्नर बन सकते हैं उनके मंशूर को, और उनके मंशूर को बाशों डाल दिया। जब सातवा जिले की बात हो रही तो पीटीआई ने दोस्तों कोई आवाज बुलंद नहीं की। देखें, हम किसी भी जगह पे सियासत नहीं करेंगे किसी इस बुनियाद के ऊपर कि कोई लसानियत पे चला जाए या कोई सुबाहियत के ऊपर चला जाए। हम वफाकी पार्टी हैं, इमरान खान साहब मुत्तफिका लीडर हैं, पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिनको सारे लोग पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि कराची के अंदर सबसे ज्यादा अक्सरियत महाजिरों ने भी दी, पंजाबियों ने भी दी, पठानों ने भी, सिंधियों ने भी दी, सारी जमातों ने दी हमें अक्सरियत। यहाँ पे ये मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान से सबसे ज्यादा वोट हमने लिए यहाँ पर। यहाँ पे दो जमातें जो है जो अपना दावा करती थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिकस्त दी, और अपनी इस बात पे शिकस्त नहीं दी। इमरान खान ने साहब ने अपने पैगाम के जरिए, अपने मैसेज के जरिए, अपनी उस नियत के जरिए और उस सच्चाई के जरिए दिया मैसेज, जिसपे लोगों ने, आप लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने बिलीव करके उनको वोट दिया। अशरफ भाई, अगर ये साथ में जब जिला बन चुका है तो इसमें तो पीपल्स पार्टी को, उसको एमक्यूएम को भी नुकसान है, तहरीक इंसाफ को भी नुकसान है, क्योंकि इस जिले से तो फिर आवाम को तो वो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आवाम रिलीफ चाह रही है तो सातवें जिले में तो वो सिर्फ अपना मेयर लाने के सिलसिले में। और आपने देखा कि हालिया बारिश हुई, शहर डूब गया, कहीं पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई, तहरीक इंसाफ या एमक्यूएम। तो आपका इलाका जो था न्यू कराची का, वो भी तक दरिया सिंह का मंजर पेश कर रहा था, तो वहाँ के एमएलए ने क्या किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, वहाँ के एमएनए तो मुझे नहीं मालूम कि उसामा कादरी कहाँ पर है आजकल। उनको बजट वफाक के तहत एमएनए को बजट दिया गया, मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कहाँ लग रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं पूछ भी रहा हूँ। हमारे इलाही हैं और जाहिर बात है कि मैं उस इलाके के अंदर जाता हूँ, रहता हूँ, बड़ा टाइम में गुजारता हूँ, कराची में जाता हूँ। लेकिन जो निशानदेहियाँ मैं इलेक्शन के कैंपेन में भी दरमियान में कर चुका, जो नाले की आपकी मैंने बात की, मैं गया अभी बारिश के बाद, पहली बारिश के बाद मैं गया, पूरे इलाके में विजिट किया। तो मैं गया तो हर जगह पे जब नाले के पास में चलता गया तो नौला लगा कि नाला गायब हो गया। नाला कहाँ गया जी? आबादी उसके ऊपर आ गई, आबादी आ गई, दुकानें आ गई। पता लगा जी ये पिछली गवर्नमेंट जो थी एमक्यूएम की, उस गवर्नमेंट गया ना, इस पे दुकानें बनाई गई, इस दुकानों पे लीज किया गया, नालों को सारा लीज कर दिया गया। नालों को आप देखें, बात ये कंपनसेशन की बात होती है। आपने एक ये जो औरंगी नाला जो आ रहा है, इसका जो हमने नक्शा निकलवाया है तो वो 200 मीटर जो है चौड़ा 200 मीटर था। वो अभी उसको ऊपर जो नाले को बात कर रहे हैं वो तो 6-8-10 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं है। 200 मीटर कहाँ पर और कहाँ 4-6 फीट उस पर तजावुज़ात कायम कराई, जिसने कराई और जिन लोगों को लाके बिठाया उनको बेचारों की जिंदगी। तो अशरफ भाई, आपने एक तजावुज़ात की बात की, साबिक चीफ जस्टिस निसार जिन्होंने ऑर्डर निकाले तमाम तजावुज़ात का सफाया किया जाए, चाहे वो नाले हो चाहे कुछ हो। तो उस दौरान तो चीफ जस्टिस साहब ने अहकाम किए और काम हुआ, तो अब क्यों रुके? वही तो चीफ जस्टिस के अहकाम थे, तो इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हो रही? क्या वजह? अब तो जो है ये पीटीआई की हुकूमत है, एमएनए है, वफाकी वजीर है, गवर्नर साहब का है, तो इस शहर में अब क्या बात है कि इंक्रोचमेंट की? देखिए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर ने आके यहाँ पे जो है वज़ीर आला सिंधी के साथ बैठे हुए थे, और आके ये बात हुई हमारी कि इंक्रोचमेंट होगी पूरे शहर के अंदर, कंपनसेशन सिंध गवर्नमेंट ने की जिम्मेदारी में जाएगा, कंपनसेशन सिंध गवर्नमेंट देगी। अभी तक उन्होंने प्लान बना के नहीं दिया उस कंपनसेशन का जो उन्होंने देना है। अच्छा, बात यह है कि बाजार बना दिया। आपको याद होगा, आप तो यहाँ पे रहते हैं और मैं भी यहाँ का हूँ, गोल मार्केट जो नादाबाद की है, नादाबाद 2 नंबर में मार्केट सरकारी सिंध की गोश्त की है, बल्दियाती मार्केट है, फिरियर मार्केट है, इम्प्रेस मार्केट हुआ करती थी, शाहबुद्दीन मार्केट है। इसी तरह हर इलाके के अंदर एक मार्केट हुआ करती थी, वो कहाँ गई? आपको ये बात को याद होगा, आपको मेरे जब मैं बचपन छोटा था और उसके बाद छोटा के जवानी के अंदर भी था, तो हमारा स्वीपर जो है जो आता था बेचारा कचरा उठाने के लिए, वो कचरा उठा के लेके जाता था, तो हमें नजर आता था कचरा कुंडी हमारे सामने हुआ करती थी कि उसमें डालता था जाके वो। मैंने मेरे गोलीमार में भी थी, सोल्जर बाजार में भी थी, नई कराची में भी थी, हर जगह पे कचरे की जो है कचरे का गार्बेज एरिया बना होता था, उसमें कचरा डालता था, वहां से गवर्नमेंट उठा के वो उठा के ले जाते थे केएमसी वाले। लेकिन आज वो कहाँ गई? ये बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है जो सारे करके उन सब चीजों पे उनको घरों का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा भाई, आपसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंक्रोचमेंट के हवाले से, और अभी मुख्तलिफ जो छठा एक पेड़ आया था बारिश का, और फिर एक साथ में हल्की सी बारिश रुक गई, मगर जो नालों पे तजावुज़ात कायम है और चीफ जस्टिस साहब का हुक्म हो गया है कि ये तजावुज़ात का सफाया किया जाएगा
اور مختلف مکانات توڑ جائے تو ان کو کہاں آباد کیے گا؟ تو تحریک انصاف کی جو آپ لوگ ہیں، جو سربراہ ہیں، جو یہاں پہ گورنر صاحب ہیں، تو کیا ان لوگوں نے کوئی پلان بنایا ان کی آباد کے لیے؟ دیکھیں جب پرائم منسٹر، میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر جب ابھی آئے تھے اور اس میں صوبائی گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا تھا اور سی ایم ساتھ بیٹھے تھے، پریس کانفرنس بھی کی تھی اور پورے ٹی وی پوری دنیا میں دیکھا. ان کو ایک پارٹ ان کے پاس ہے کمپنسیشن دینے کا، جہاں انکروچمنٹ ٹوٹے گی اس کی کمپنسیشن دینے کی سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا 1200 بلین کا جو ہے پیکیج دیا عمران خان صاحب نے، اس میں جو ہے کے 4 کو ٹوٹل جو ہے وہ لیا گیا اس کے اندر معاملات کو، کہ وفاقی پہلے 50% تھا سندھ گورنمنٹ کا، تو ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ابھی آ رہا ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیج آ جائیں گے. اصل میں کراچی کا جو مسئلہ ہے جو وہ آج کا تو ہے نہیں، بگڑا ہوا مسئلہ بہت پرانا ہے. یہاں پہ کھیلوں کے گراؤنڈوں پہ ہر ایک نے مل کے لوٹا ہے، مطلب سب نے مل کے کھایا ہے اور سب نے مل کے کھانے کا اپنا اپنا حصہ پورا ادا کیا ہے. چاہے کھیلوں کے گراؤنڈ ہوں، چاہے نالے ہوں، چاہے سڑکیں ہوں، ہر چیز کھا گئے اللہ کے فضل سے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے یہاں شہر کے اندر. اور جب ان کی بات ہوتی ہے، جب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ وہ بیچاری تلوار گرتی ہے غریبوں کے سر کے اوپر، وہ اپنے گھر چھپانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو بیچاروں کو راستہ ملتا ہے، وہ گھر لے لیتے ہیں. اب یہ گھر جو ٹوٹ رہا ہے، وہ گھر کس کا گھر ٹوٹا ہے؟ وہ تو ٹوٹ رہا اس کا گھر ہے جس نے پیسے لگائے، جس نے پیسے دے کے خریدا، جنہوں نے قبضہ کر کے اس کو بیچا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو جن کا گھر ٹوٹا جا رہا ہے، اب ان کو ظاہری بات ہے پہلے بھی لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن شہر کی مجبوری ایسی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے صحت کو پرووائڈ کرنا، ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم کو دینا، ریاست کی ذمہ داری ہے چھت کو فراہم کرنا، روزگار دینا اور تحفظ دینا. یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب ریاست کا کیا ہے؟ ریاست کا تصور جو ہے ایک تو وفاق کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا تصور ہے، لیکن ایک بیچ میں آ جاتی ہے 18ویں ترمیم. جب 18ویں ترمیم آتی ہے تو ریاست جو ہے، ریاست کا بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے اور صوبائی سربراہ کے اوپر. تو اس وقت جو ریاست یہاں پہ سندھ کے اندر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ریاست کے سربراہ ہیں، ان کے پاس سارے ادارے ان کے پاس انڈر کے اندر ہیں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وفاق کیا کر سکتی ہے؟ وفاق پابند نہیں ہے کسی طرح کے پیسے دینے کا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ان کا حصہ پورا مل رہا ہے اور وفاق کے بعد بہت تھوڑا بجٹ رہتا ہے جو انتظامی امور کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، وہ بریک سے واپس آئیں گے. اشرف بھائی سے بڑی زبردست باتیں ہوگی. ابھی ان کی بات انکروچمنٹ کی بات ہوگی، کیونکہ ابھی پھر آرڈر آ گیا ہے کہ نالوں پہ جو جگہیں بنائی گئی ہیں اور ان پر انکروچمنٹ لازمی ہوگا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری اشرف جبار قریشی صاحب سے بات چلی تھی. انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی اور بڑے مسائل اس شہر میں ہے. اشرف بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی کرونا وائرس کی وبا بھی آ رہی ہے اور وفاقی حکومت جو ہے اس کی روک تھام کے لیے بڑے اچھے اقدامات کر رہی ہے، مگر پیپلز پارٹی ایک صوبے سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ کرونا کے ساتھ ساتھ مختلف کاروباری تجارتی مراکز بھی بند ہوئے، لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. ابھی حالیہ بارش کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اور اولڈ سٹی ایریا ہے جہاں کی دکانوں میں پانی بھر گیا، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، مگر ان کی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف فراہم نہیں ہوا. وہ نالا ہے اور ان کی سب کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، عمران خان کی طرف ہیں، جبکہ تمام بزنس مین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف نظریں لگایا ہوا ہے کہ کوئی وہ ریلیف فراہم کرے. دیکھیں ایک تو کرونا کو جو ہے نا وہ جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے وہ مجھے سمجھ پہلے بھی نہیں آیا تھا اور سندھ میں خاص طور پر مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اور پچھلے دفعہ بھی میں پریس کانفرنس بھی کی، میں نے یہاں کی او پی ڈیز میں چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا، انہوں نے ہر چیز بند کر دی تھی، انہوں نے ہر کاروبار بند کر دیا، ہر جگہ پہ چلے گئے. لیکن اس سے جو زیادہ تر ہوا وہ شہری علاقوں کے اندر ہوا، باقی جو ہے جگہوں پہ ان کا جو ہے وہ اپنا اثر تھا. وہ بھی انہوں نے کیا کہ ان ایریاز کو تھوڑا سا وہ کیا جس سے براہ راست اچھا بڑا کاروباری طبقہ متاثر ہوا، روزگار کے مواقع کم ہو گئے. عمران خان صاحب مستقل کہتے رہے کہ یہ کورونا کی ایک وبا ضرور آ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو مطلب لیں گے، اس کو کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، سامنے فیس کریں گے اس کو، اور اس کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور پوری دنیا نے اس بات کو سراہا بھی، کیونکہ سب سے زیادہ کم ریشو پاکستان کے اندر رہا. ابھی جو ہے میں نے آکسفورڈ کی جو ہے وہ ایک رپورٹ پڑھی تھی آکسفورڈ جرنل کی، جو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کراچی جو ہے سیفسٹ سٹی پہ جا رہا ہے، کیونکہ 60% سے زیادہ امیونٹی سسٹم لوگوں کا ڈیولپ ہو چکا ہے. مجھے اپنی نااہلی کی سزا جو ہے عوام کو دینا بالکل پسند نہیں ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو بار بار اس بات پہ ہم لوگ بھی کہیں گے میں سیاست کر رہا ہوں، میں سیاست نہیں کر رہا. اور کیونکہ اپنی نااہلی کی سزا جو ہے نا عوام کو دینا کہ کورونا ہو گیا جی اس کو بند کر دیں،
फला होटल को रेस्टोरेंट को बंद कर दें, फला जो है चीज को सील कर दें। एक जगह को सील करते हैं उससे इतनी बेरोजगारी फैलती है कि पूरे शहरों में उससे ज्यादा डकैतियां और चीजें बढ़ जाती हैं उससे। जो खान साहब तो मुसलसल जो है वो रोजगार को फराहम करने की बातें कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, मगर ये सिंध हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह क्या है? मुझे अभी जैसे मुझे लगा कि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और यहाँ की रिपोर्ट जरूर मैंने देखनी शुरू किया तो मुझे अजीब तजाद नजर आ रहा है इन चीजों के अंदर। दुबई के अंदर भी लास्ट में 2 दिन पहले कोई 1100 केसेस आए थे, लेकिन उन्होंने कोई चीजें बंद नहीं की अपनी, और उन्होंने मजीद खोल दी है। पहले उनकी अप्रूवल आ रही थी 5-6 दिनों के अंदर, अभी अप्रूवल उनकी 2 दिन के अंदर आ रही है। बाद दफा तो थोड़ी देर के 5-10 मिनट के बाद ही वो अप्रूवल भेज देता उनका सिस्टम। तो उन्होंने कंट्रोल किया और कंट्रोल करके चला रही है, वो इंतजामी तौर पे उनकी हुकूमतें कंट्रोल कर रही है। हमारी हुकूमतें पैनिक फैला रही है, खौफ फैला रही है। कल 350 केसेस कराची के अंदर आ गए, 700 केसेस पूरे पाकिस्तान में थे, 350 केसेस कराची में आ गए। तो इसके लिए क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए हमें वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से? वफाक तो अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है। वफाक फौरन जो है उस पर पहले स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर गया। अभी देखें, अभी यहाँ कल खबर चल रही थी और अभी आज से टीवी पे देख रहा था, इनके तो तमाशे खत्म नहीं होते। ये कहते हैं ये हम वो करेंगे क्या, मिनी स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, एक्स्ट्रा कोई इस्तेमाल इन्होंने इस्तेमाल किया। और मंगो पीर के अंदर 20 केसेस आ गए और हम उनको इस्तेमाल उसको जो है वहां पे रोकेंगे। तुम यहाँ से जो है ना, ये जो तुम यहाँ से शहर के बहुत सारे ऐसे हैं जहां तुम बिजली का बिल वसूल नहीं कर सकते वहां जाकर। तुम्हारी रेट तो चलती नहीं किसी जगह पे, हुकूमत तुम करने के लिए बैठे हो। मैं जो है लॉकडाउन कर देंगे। अरे भाई लॉकडाउन करने नहीं, उनको वहां पे गाइड करना पड़ेगा। लॉकडाउन करने का मतलब यह है कि वहां पे अगर लॉकडाउन वफाकी गवर्नमेंट ने किए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने किए, केपीके में किया, उस यूसीज को या उन गलियों को अगर किया तो उनके रोजगार का भी ख्याल किया, उनके घर का भी ख्याल किया, उनकी फैमिलीज का ख्याल किया। तुम यहाँ तो तुम छोड़ देते हो बस कि 2 पुलिस वाले वहां पे होंगे, 2 पुलिस वाले उस इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी। अच्छा अरशद साहब, बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना वगैरह, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज सूखियत पे मुजाहरा किया है, सिंध हुकूमत है और फिर वो मुजाहरा कर रही है जो अपने आवाम को गैस देनी चाहिए, तो वो पार्टी खुद मुजाहरा करे, तो उसका क्या मंजर है? लॉलीपॉप है, सरासर लॉलीपॉप है। जब आपसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, अगर गंदम पंजाब में पैदा होती तो क्या सिंध नहीं खाता? अगर गैस सिंध में ज्यादा पैदा हो रही, जब पहले सुई में पैदा ज्यादा गैस निकल रही थी, तो क्या पूरे पाकिस्तान में सुई नहीं जा रही थी, गैस नहीं जा रही थी? क्या सिर्फ सुई के इलाके के अंदर जो है सारे फैसलेट किया जा रहा था? ये तो वफाक है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सब जगहों पर जहां जरूरत होगी हर चीज आएगी वहां पर। लेकिन आपको जो है आपने इस पर सियासत करनी है। जब बता रहे हैं कि जब आपने कहा कि एनएलजी के लिए लाइन उसके सिस्टम में डालना पड़ेगी और उसका लाइन राइट ऑफ द वे दे दें, आपने नहीं दिया। जब उन्होंने वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पे आई ये बात कि आप राइट ऑफ वे नहीं दे रहे हैं उनको, तो आप जाके खड़े हो गए प्रेस मुजाहरा करने के लिए। खूब मुजाहरा करो, किसी और चीज पे करो, और तुम्हें वफाक और वर्सेस सोबत क्यों कर रहे हो? 18वीं तरमीम के बाद तुम्हारे पास जो पैसे मिले उसका हिसाब दे दो। अगर हिसाब नहीं दोगे तो हिसाब लेने वाले तो बहुत हैं, ये अवामी हिसाब ले लेगी किसी दिन आपसे उठकर। और ये फिगर मैं आपको बिल्कुल, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बोल रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी गवर्नमेंट ने सूबाई गवर्नमेंट को जितने बिलियंस ऑफ रुपीज दिए हैं वो मैं अवाम के सामने जरूर लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि ये पैसे कितना बड़ा पैसा जो है इनको दिया गया, इन्होंने कहां किया वो खर्च, जो बताएं तो सही। 10-12 साल से इक़्तिदार के अंदर है, वो जो तरक्याती फंड तुमने खाए हैं वो किसको दिए, कहां गए? अगर बारिश में पूरा शहर डूब गया तो पूरा सिंध डूब गया बारिश के अंदर, तो वो पैसे गए कहां? आबाशाई का निजाम तुम्हारे पास है, एग्रीकल्चर तुम्हारे पास है, पुश्ते बनाना कमजोर उसको तामीर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड बैंक तुम्हें कर्जे दे रहा है, बराह रास्त कर्जे ले रहे हो, बराह रास्त इमदाद ले रहे हो, तो वो क्यों डूब रहे हैं? फिर सारे के सारे बेचारे गरीब अभी लाखों लोग जो है फिर सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। अरशद साहब, जब कहा जाता है कि बल्दियाती निजाम की बात आती है और अब तो एडमिनिस्ट्रेटर निजाम है, तकरीबन 1 माह हो गया और एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ, आपको पता है कि मुख्तलिफ गलियों कूचों बाजारों में बरसाती पानी भी जमा है, और अगर चलो बरसाती पानी नहीं है तो गटर उबल रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम आया है, तो क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो आईन पाकिस्तान की तहत जिम्मेदारी है, इलेक्शन से पहले जो है सेंसिस होना जरूरी था, हल्का बंदियां होना जरूरी थी, हल्का बंदियां नहीं हुई। सेंसिस का जो है वो उस पर पूरी कौम का एतराज है। कराची के अंदर सारा जो सेंसिस हुआ है उसमें सभी उसको मज़ाक क्या समझते हैं, और उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम जो वफाकी गवर्नमेंट के साथ भी यही है कि वफाकी गवर्नमेंट को भी इसको लागू करना चाहिए था, अभी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है, जो इलेक्शन का जो बल्दियाती इलेक्शन जो सिस्टम खत्म हुआ है, इसमें तो आईनी तकाज़े पूरे नहीं हुए तो इलेक्शन कहाँ से होगा? और कैसे हो सकता है? इलेक्शन नहीं होगा। वफाकी को सूबाई गवर्नमेंट ने इस बात का फायदा उठाया। दूसरी बात यह है कि जो सूबाई गवर्नमेंट ने बल्दियात के मुतालिक कानून साजी की है, उसमें 18वीं तरमीम की आइन की खिलाफ वर्जी की है।
آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اس طرف جو ہے جائیں گے نہیں بات کرنے کے لیے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر ڈیولیشن آف پاور ہے, اور ڈیولیشن پاور 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے, اور آئین کے تحت آپ کو اختیارات نیچے ٹرانسفر کرنے ہیں. لیکن آپ نے جو بلدیاتی نظام سندھ گورنمنٹ نے جو یہاں پہ پاس کرایا ہے سندھ اسمبلی سے, وہ بالکل آئین کے ساتھ متصادم ہے. کیونکہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنیادی ضروریات پوری کرنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. تو کون سے عوام کی بنیادی ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, انصاف فراہم کرنا آئین میں لکھا ہوا ہے, کون سا انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک 18ویں ترمیم کہی کہ جی پاور کسی طرح ہمارے صوبائی اس کے اندر آ جائے تاکہ ہم صوبائیت کی سیاست کر سکیں. وہ تو تمہیں مل گیا اختیار, تو اس کے بعد اب تم جو ہے عوام تک اگر نہیں پہنچاؤ گے تو یہ عوام جو ہے, یہ ضرور ہے کہ تم نے مسائل میں اتنا الجھا دیا ہے پچھلے تمہارے جو اقتدار رہے ہیں کہ عوام جو ہے اپنے روزگار پہ, اپنے گھر کے سسٹم میں, چیزوں میں, معاملات میں پریشان ہے. لیکن یہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. مگر اشرف صاحب, پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم نے 12 سالہ اقتدار میں سندھ کو بہت کچھ دیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پہ روڈیں بنوائی, سڑکیں بنائی, عوام کو بڑا ریلیف فراہم کیا. ان کا تو دعویٰ ابھی تک, وہ تو بار بار یہ کہہ رہے کہ ہم نے عوام کو بڑا ریلیف فراہم کیا. تو کیا فراہم کیا انہوں نے؟ دیکھیں, ان کی عوام جو ہے نا, ان کی عوام جو ہے وہ ان کے اپنے وزیر, مشیر, ان کی خاندان, ان کی چیزیں, وہ ان کی عوام ہے. ہاں, ان کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر ابھی جو سارے کیسز نکل کے آتے ہیں خربوں میں اور اربوں میں سے کیسز نکل کر آتے ہیں, ان کو تو بہت کچھ دیا ہے. عوام تو آپ, میں اور ہم جیسے لوگ جو ہے عوام میں, ان کو تو ہمیں کہیں سڑک نظر نہیں آتی, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا. کچراچی کو کچراچی آپ ہی لوگوں نے لکھا, سارا میڈیا نے دکھایا, کراچی کو کچراچی بنا دیا انہوں نے, سب کو دنیا دکھایا, گٹر باغیچہ بن گیا یہ پورا. کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر پانی, گٹر کا پانی جمع ہے, مسجدوں کے اندر گٹر کا پانی جمع ہے, راستے نہیں ہے, ہر جگہ پہ یہ پرابلم کریٹ ہوئی. تو گیا کہاں وہ پیسہ؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 12 سالہ دور کے اندر ہر سال بجٹ میں جو بلدیہ تم نے ترقیاتی بجٹ لیا تھا, اس کا حساب تمہیں اب دینا پڑے گا. جی, ڈیفینس میں بھی, ڈیفینس میں ڈوبا. اور ڈیفینس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہاں پہ ایک یو سی کے اندر, سرجانی کے اندر, میں آپ کو بتاؤں بڑے اس کی بات ہے کہ اگر سرجانی کے اندر ایک گلی میں جو اگر 50 گھروں کو نقصان پہنچا نا, ان کے ملاق کو نقصان پہنچا بیچاروں کی, ان کے ایک یہاں ڈیفینس میں ایک گھر کو نقصان پہنچا ہو, نیچے جو ہے نا بیسمنٹ میں بھر گئی پانی سے, لاکھوں کروڑ روپے کا فرنیچر ضائع ہوا. اس غریب کی چرپائی تو بیچارے کی جو ہے 1000 روپے کی چرپائی تھی, یہاں تو ایک 10 لاکھ روپے کے لوگوں کے بیڈ روم سے ڈوب گئے اس کے اندر. یہاں پہ یہ کچھ ہوا. جب یہ پورا ایک ہو گیا تو عوام, ڈیفینس کی عوام بھی, نہ ڈیفینس میں پانی آتا ہے, نہ ڈیفینس میں بجلی آ رہی ہے. ڈیفینس کا بتا رہا ہوں, میں ڈیفینس میں نہیں رہتا, لیکن میں ڈیفینس کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے سرجانی ہو, یہاں کے کراچی کے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو معلوم کرنے, کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ میں پیسے نہیں ہوں گے, تو جہاں بھی آپ کے علاقے میں بھی کوئی جنریٹر لے لیتا ہے, انہوں نے بھی جنریٹر لیا ہوگا. نہیں, کب تک وہاں پہ پانی نہیں آتا, پانی ٹینکر کے ذریعے آتا, وہ پانی خریدنے پہ مجبور ہے ڈیفینس والے بھی. تو یہ دیکھیں مظلومیت کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. غریب اور امیر کی تفریق جو ہے یہاں پہ مل رہی ہے, وہ اس حوالے سے کہ سروسز نہیں ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے ایک الزام لگایا تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے کراچی کو, بلکہ قوم کو, پورے ملک کی قوم کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے, اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا, گیس کے بلوں میں اضافہ ہے, تیلوں اور جو جناز ہے اس میں مہنگائی ہوئی ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عوام کو تحفہ دیا 2.5 سال کے اندر. تو کیا بات درست ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے, جس سسٹم کے ذریعے ہم نے اقتدار لیا, جس سسٹم کو رہتے ہوئے ہم نے اقتدار میں آئے ہیں, جو سسٹم چل رہا تھا پرانا, اس سسٹم کے تحت ہی پورا ملک چل رہا تھا. ٹھیک ہے, مشرف کے ٹائم میں آپ چینی کی قیمت دیکھیں کتنی تھی, مشرف کے ٹائم میں دیکھیں آٹے کی قیمت کتنی تھی. اس سے پہلے جو نواز شریف کا دور تھا اس کے اندر دیکھیں آٹے کی قیمت کتنی تھی. گریجولی مہنگائی کا ریشو بڑھ رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو بل تھا, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن جس کو کہتے ہیں نا, آپ نے باہر سے کیا منگایا اور آپ نے یہاں سے کیا بھیجا. انہوں نے کیا کیا, جو پچھلی گورنمنٹ نے تھی, ٹوٹل چیزیں امپورٹ کرنی شروع کی, ہر چیز یہ امپورٹ کرتے تھے. میں اپنی بار بار کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ کہتا ہوں, میری اماں نے مجھے کہا کہ میں اماں کے پاس گیا ملنے, تو میری امی نے کہا کہ میری ٹوتھ پک ختم ہو گئی. تو میں نے کہا امی منگوا لیں گی, کہنے نہیں مل رہی. میں نے کہا اچھا مجھے وہ باکس لا کے دیں, میں منگوا دیتا ہوں. کون سی میں نہیں مجھے استعمال کرتی ہوں, میں مجھے باکس لا دیں. میں نے کہا بتاتا ہوں کون سی ٹوتھ پک لے رہی. وہ دیکھا تو میں نے میڈ ان چائنا. اچھا, میں بھی استعمال شاید کر رہا ہوں, اور بعدوں تو ہم ٹوتھ پک تک جو ہے میڈ ان چائنا منگا رہے تھے ان دونوں گورنمنٹوں کے دور میں. جب ہم کچھ چیز بنا ہی نہیں رہے, ہر چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, قرضے کا بوجھ ہمارے اوپر, سارا کا سارا قرضے کا بوجھ تم نے ڈال دیا. یہاں سے پیسے بنائے, اور آج تو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا, یہاں سے پیسے لیے اور سارا جو ہے باہر کے بینکوں میں پیسہ ڈال دیا. تو یہاں سے جو قرضہ لے کے پیسے لیتے تھے ہم عوام کے نام پہ, وہ وہاں پہ بھیج دیتے تھے, اور امپورٹ ہم چائنا سے کر رہے تھے ساری چیزیں.
ٹوتھ پک جیسی چیز جو لکڑی ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے جس کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک بچے کو اگر ہم روزگار دیں, ٹوتھ پک بنانے کا کارخانہ لگائیں, اس میں 10 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. لیکن کیا کیا, صنعت پوری بند. صنعتیں بھی وہ لگائیں, آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں میں کہتا ہوں کسی دن چلے اور پروگرام کرے بینکوں پہ جا کے پروگرام تو کریں. آپ بینکوں نے لون کون سی صنعتوں کو دیے؟ جو بزنس مین, اوریجنل بزنس مین ہیں, آج یہاں چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, آج وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں سامنے, بنا رہے ہیں, پروڈکشن کر رہے ہیں. لیکن جو 2 نمبر بزنس مین انہوں نے بنائے تھے وہ کہاں ہیں سارے کے سارے, جن کو قرضے دیے تھے انہوں نے؟ تو ان کو گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائی جاتی جنہوں نے بنائے؟ بالکل ہو رہا ہے. لیکن جب دیکھیں بات سنیں نا, ابھی تو ارشد صاحب سیاسی لیڈروں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, تو بزنس مینوں پہ کیوں نہیں ڈالے جا رہے؟ نہیں, بزنس مین, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی بزنس مین, یہ جو ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں نا, یہ سیاسی بزنس مین تھے. یہ آپ بتائیں سیمنٹ فیکٹریاں یہاں پہ جو ہے پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر سیمنٹ فیکٹریاں کس کے پاس ہیں؟ سیمنٹ کی شوگر فیکٹریاں کس کے پاس ہیں؟ سیاست دانوں نے جو ہے بزنس کا سیکنڈ فیز لے لیا. بینک ریپسی جو ہے وہ الگ ہوئی, جو کچھ سیاست دان کچھ لوگ ڈالے گئے. آج فالودہ والے کے ہاں سے پیسے نکلتے ہیں, فالودہ والا ٹکٹ بناتا ہے, ایک بڑی شخصیت ہے یہاں پہ. آپ سوچیں نا, فالودہ والا بیچارہ. تو یہ جو چیزیں کی, وہ بھی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا, وہ بات یہ کہہ رہے ہیں جو مہنگائی ہوئی نا, مہنگائی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ جب ہم نے ڈالر جو ہے جب اوپر گیا, پرائز اوپر گئے اور اس کو بالکل اسٹیٹ بینک کے ماتحت کر دیا, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا امپورٹ بند ہونی شروع ہو گئی. اشرف بھائی, مہنگائی پہ کنٹرول کیسے کیا جائے گا, عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں. امپورٹ بند ہوگی, صنعتیں چلیں گی, روزگار بھی ملے گا, اور جو ہے چیزیں بھی سستی ہوں گی. جب ہماری اپنی پروڈکٹ بن کے مارکیٹ میں آئے گی تو سستی ہوگی. دیکھیں بات یہ کہ تھوڑی سی تکلیف ضرور آ رہی ہے, تکلیف آئے گی, نیت صاف ہے. اور یہ جو چیخو پکار مچی ہوئی ہے نا, یہ چیخو پکار مچی بھی اسی وجہ سے. مطلب کیوں نہیں بچے گی چیخو پکار اس بات کے نہیں کہ یار پاکستان کے لوگوں کو اگر یہ لوگ نکل گئے, آپ کو پتا ہے نا جاگے دانا سسٹم, وڈیرا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں, خان سسٹم, کیا ہوتا تھا وہ, لوگوں کو دبا کے رکھو. اب یہ لوگ اگر نکل گئے, ان کی جو ہے ان کے گھروں کے اندر روزگار آنا شروع ہو گیا ہے کہ گھر میں 10-10 7 بچے ہیں ہمارے, ماشاءاللہ پاپولیشن اچھی ہے, تو وہاں پہ ہماری بچی بھی باہر نکل رہی ہے, ہمارا بچہ بھی باہر نکل رہا ہے, اس گھر کی اکانومی اچھی ہو جائے گی نا, بہتر ہوگی, روزگار اس کو یہاں ملیں گے. مجھے تو بڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارا انجین, ہمارا جو MBA بچہ ہے یا MBA بچی ہے, اس کی تنخواہ 30,000 روپے, 30,000 روپے کے اوپر بیچارہ جاب کرنے پہ نکلتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اب جو ہے ابھی خان صاحب نے جو وہ لیا, اسٹیپ لیا کہ تعمیراتی کام جو ہے اس کو صنعت کو درجہ دیا گیا, پھر اس کے اندر جو ہے گھروں کے ہاؤسز بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن کمپنیاں نہ ہو رہی ہیں. تو آپ بتائیں نا کہ آج جو ہے آپ باہر جائیں, میسن کے ریٹ کیا ہو گئے؟ آپ میسن جو ہے 3,000 روپے کی دیہڑی کے اوپر آ گیا, آپ جو ہے 1,500 روپے کا مزدور ہو گیا آپ کا. یہ مہنگائی آپ ضرور کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اس کا جب یہ شارٹیج بھی ہے ہمارے پاس, اب ہمارے پاس لیبر کی بھی شارٹیج آئے گی, ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ملے گی ہمارے پاس, کیونکہ صنعتیں جس طرح سے ابھی جو ہے ریوائول کی طرف جائیں گی اور پروڈکشن کی طرف جائیں گی, تو ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ملے گا ہمیں کہ ایک نسل جو انہوں نے گٹکے کی ہمارے اس میں بیچاری کو پورا انوالو کر دیا ہے. میں کورنگی میں گیا اور میں نئی کراچی میں گیا, وہ مذاق کا بھی بات ہے اور میں سیریس بھی آپ کو بتاؤں کہ میں گیا تو الیکشن میں دروازہ بجاتا تھا نئی کراچی میں, تو وہ دروازہ کھولتے تھے صاحب تو بات نہیں کرتے تھے, کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ملیں گے, گٹکا کھا رہے ہیں, تو بات نہیں کریں گے. تو میں نے ویسے ایسے ہی کہا مذاق میں, میں نے کہا یار یہاں تو طلاقیں بھی کم ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ بندہ تو بولتا ہی نہیں ہے, سارا دن گٹکا منہ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو نئی کراچی میں نے کہا گٹکا بند کر دوں گا, انہوں نے مجھے الیکشن ہروا دیا, تو اتنی بڑی تعداد میں گٹکا کھا دیا. میں مذاق کرتا ہوں اس بات کا. لانی میں گیا, وہاں پہ مجھے 2 ملتے تھے, باپ اور بیٹا ملتا تھا. لانی میں گیا الیکشن لڑنے, وہ بھی یہی پاپولیشن ایریا ہے ہمارا. وہاں گیا دروازہ بجاتا تھا, تو وہاں پہ اگر خاتون نکل آئی نا غلطی سے, تو ان کے منہ میں پانو یہی ہوتا تھا گٹکا. تو یہ گٹکا جو اچھے بیماریاں بھی ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ گٹکے والی جو ہماری نسل ہے, جو ڈبو والی نسل بن گئی ہے, جو ڈبو کھیل رہی ہے, جو گٹکا کھیل رہی ہے, اگر اس کو دیکھیں, میں ایک بچہ ہے آپ کا, اگر آپ اس بچے کو کام پہ لگا دیتے ہیں نا, جب اس کی جیب میں کچھ پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر دائیں بائیں نہیں مانگتا, وہ اپنے کاروبار پہ کام پہ توجہ دیتا ہے. اس کو پتا ہے میں پیسے کماؤں گا تو مجھے چیزیں مل جائیں گی. لیکن جو بچہ جا کے گٹکا کھیلتا ہے, ڈبو کھیلتا ہے, ماں بہن کے ساتھ لڑائی کر کے لے کر آتا, تو وہ تو نشے ہی, سارے نشے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے ڈرگس کی بھی پیداوار بڑھ رہی ہے, ہر چیز کا معاملہ چل رہا ہے. ایک اپنی جو ہائی سوسائٹی ہے اس کی اپنی الگ اس مسئلے چل رہے ہیں, جو لوئر سوسائٹی ہے اس کے اپنے الگ ایشوز ہیں. لیکن کامن ایک بات یہ ہے کہ دونوں بیمار پڑ رہے ہیں, ان کی اولادیں بھی نشہ کر رہی ہیں اور یہ نیچے والے بھی نشہ کر رہے ہیں. اچھا اشرف صاحب, ایک بات پھر ہم چلتے ہیں بلدیاتی نظام کی طرف. اور بلدیاتی نظام میں نے کہا کہ ابھی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور 2 مہینے باقی ہیں, مگر ایک ضلع کی اپنے شروع میں بھی بات کی تھی کہ 7واں ضلع بنا کے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آبادی کے لحاظ سے صوبے کے اندر ہم نے یہ ضلع بنایا ہے. تو پھر ہم جاتے ہیں, پھر واپس ہم اگر صوبے کی بات کرتے ہیں تو پھر فساد ہو جائے گا
کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبے کی حمایت میں نہیں ہے. تو جب اتنی بڑی 3 کروڑ کی آبادی کراچی میں ہے تو آپ کی نظر میں کیا صوبے کی تشکیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں, صوبہ آپ کس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اختیار کے لیے, سروسز بہتر کرنے کے لیے, سر اسی کے لیے کر رہے ہیں نا, یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا. میں تو اس سے نیچے کی جا کے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ڈسٹرکٹ, آپ ڈسٹرکٹ 10 یہ 7 ڈسٹرکٹ بنائے, میں کہتا ہوں اس کو 15 ڈسٹرکٹ بنائے. اتنی بڑی آبادی ہے ہماری, 15 ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ گورنر لے آئیں چلیں, اور پورے سندھ کے اندر جو ہے نا 50 ڈسٹرکٹ جو ہے 22-29 ڈسٹرکٹ جو بھی ہیں, اس کے بعد اس کو 70-80 ڈسٹرکٹوں میں تبدیل کریں اور جو ہے ڈسٹرکٹ گورنر سسٹم لے کر آ جائیں. لوگوں کو ریلیف دینا مقصد ہے یا صوبائیت بنانا مقصد ہے؟ آپ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, سن لیں میری بات. یہ صوبے کا جو نعرہ ہے اس کی وجہ سے سندھ کے اندر ایک ایتھنک وار کی کیفیت, اس کی صوبائی وار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو کیا ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں کہ ہم اس لڑائی کے اندر جھونک دیں, یا ہم اس بات کے لیے جائیں کہ ہم مسئلے کو حل کریں؟ تو مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ اختیارات کی تقسیم پراپر ہونی چاہیے, اور وہ یہ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا منشور ہے. ان کی نیت کا اصل میں پرابلم بڑا ہے نا ان کا. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, ان کو ووٹ لینے ہیں صوبائیت کی بنیاد پہ. یہ حرکتیں بھی وہی کریں گے, کبھی ڈسٹرکٹ منیر بنا دیں گے, کبھی ڈسٹرکٹ جو ہے یہ لیاری بنا دیں گے. یہ آپ کو پتا ہے لیاری کا بھی ڈسٹرکٹ کا چل رہا تھا معاملہ کہ لیاری ڈسٹرکٹ بنا دیں گے. یہ بناتے ہیں لسانیت اور لسانی ناموں کے اوپر. یہ مسئلہ حل نہیں کرنا جا رہے. مسئلہ حل کرنے جائیں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آبادی کی بنیاد پہ بنانے جائیں گے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 4 ڈسٹرکٹ بنیں گے. 4 ڈسٹرکٹ بنیں گے. میں آپ کو بتاؤں, اورنگی ٹاؤن میں جائیں گے نا بنانے, صرف اورنگی ٹاؤن میں اس میں بھی 2 ڈسٹرکٹ بن جائیں گے. اگر کورنگی میں بنانے جائیں گے تو وہاں بھی 2 ڈسٹرکٹ بن جائیں گے. ان کو پتہ لگ جانا چاہیے اس بات کا کہ ڈسٹرکٹ تم آبادی کی بنیاد پہ بات کرو تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہارے سیاسی مقاصد ہیں. تم بہت سارے پہلے بھی تم نے یہی حرکت کی ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے لڑوانا چاہتے ہو. اس کے نتیجے میں تمہاری ایک مخصوص کیا جو آپ کی تمہاری لابی ہے تم اس کو نوازنا چاہتے ہو, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ایسا صوبہ نہیں بننا چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو جانے جائیں, اور اسی اگر اختیارات کی تقسیم کی بات ہو تو اختیارات نیچے ڈیولیشن آف پاور کے اوپر آ جانا چاہیے, نیچے اختیار ملنے چاہیے عوام کو. اور ایسا صوبہ نہیں بنانا چاہیے جس میں لوگوں کی جانے جائیں. دیکھیں بہت قربانی دی ہے کراچی شہر نے, بہت اس شہر کے اندر اور پورے سندھ کے اندر تباہی بربادی ہوئی ہے, بہت نوجوانوں کا خون بہا ہے. اب کسی کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس سے یہاں پہ جو ہے دوبارہ یہ والی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ میں کوٹا سسٹم کہتا ہوں بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ختم ہونا چاہیے؟ اب آپ یہ کہیں گے مجھ سے میں کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے ختم نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت شہر کراچی کو کوٹے کی ضرورت ہے. ہمیں کوٹا زیادہ چاہیے شہر کے نوجوانوں کے لیے. جو تم نے کہا تھا کہ اس وقت سندھ کے اگر جو دیہی اور شہری کی تفریق تم نے اس لیے کی تھی کہ وہاں پہ کم جو ہے فیسلیشن تھی, کم سہولتیں موجود تھیں ان کے لیے, تو اب الحمدللہ سب جگہ برابر ہے, لیکن روزگار یہاں پہ نہیں ہے. کراچی کے شہر کے لڑکوں کو روزگار نہیں مل رہا. اب آپ کو کوٹا یہاں دینا پڑے گا, اسپیشل کوٹا دیں کراچی کو, جو ہے خاص طور پہ جو ہے کراچی کو اس وقت جو ہے اور وہ اسپیشل زون قرار دیں, اور یہاں پہ جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ کراچی شہر کا نوجوان اپنے جو ہے حصہ اس محرومی کے کوئی کیش نہ کرا لے جیسے پہلے ہوا. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری اشرف جبار قریشی صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے بڑی مسائل کے حوالے سے زبردست باتیں کی ہیں, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ صوبے کے اندر یقینی طور پر اگر ایک صوبہ بنتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہو رہی ہے, مگر یہ صوبائیت کا جو نعرہ ہے یہ لاسانیت کا نعرہ ہے, اور بلکہ مسائل پر سب کو توجہ دینی چاہیے. اور عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی ہے, وہ یقینی طور پر غربت کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں یہاں پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے طوفان کا خاتمہ ہوگا, ریلیف ملے گا. یہاں جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار بھی مہیا ہوگا اور صنعتیں بھی قائم ہوگی, مگر عوام عمران خان کا ہاتھ مضبوط کریں. پروگرام مارکیٹ مسائل صاحب کا میزبان رفیق انصاری اجازت چاہتا ہے. آئندہ ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.